يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواصف والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ اور اس کے بعد آنے والا مبارک مہینہ صفر المظفر اور بالترتیب سے یہ جو مہینے آ رہے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور ہماری اخلاقی اور دینی تربیت کے حوالے سے ان مہینوں کے اندر ایسی یادگاریں ہیں، ایسے واقعات ہیں اور ایسی تاریخی پہلو ہے جو ہمارے ایمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہمیں عبادت کا ذوق اور اللہ رب العالمین سے محبت اور اس کی شریعت پر اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت پر قائم رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے بہت بڑی مددگار ہے. بعض وظائف وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم تنہا کرتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو جلا دینے کے لیے، خود کو اس پرفتن دور میں نفسانیت اور ہوس کے دور کے اندر خود کو اسلام پر اور اللہ کی مرضی پر قائم رکھنے کی کوششیں ان اوراد و وظائف کے ذریعے کرتے ہیں. ان اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا مقصود اور ہمارا مطلب اور ہماری مراد اللہ کے دین پر ثابت رہنے کی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی مددگار ان بزرگوں کے واقعات، حالات، ان کی زندگی، ان کے معمولات ہوا کرتے ہیں. یہ ایسی شخصیات ہیں جن کی ایک زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں شریعت مطہرہ کے تمام رنگ اور ان تمام باتوں سے ہمیں آشنائی اور تعلیم حاصل ہو جاتی ہے جن کا مجھے اور آپ کو پابند کیا گیا ہے. ہم نے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کو ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مسلمان کو شریعت کی کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے. ان میں کچھ چیزیں عقائد کی ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہے، احکام ہے، اخلاق ہے، لیکن ان تمام شعبہ جات کو جن کے ہم پابند ہیں اگر ہم پڑھنے جائیں گے تو عقیدے کو ایک خاص باب میں پڑھنا پڑے گا،
اخلاق کو ایک خاص باب میں پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر ہم اس سارے موضوع کو، عنوانات کو کسی ایک جگہ پر جمع کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی ہے۔ ہم اگر تنہا عقائد یا اخلاق یا احکام کو پڑھنا چاہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ جائے اور جاننے میں غلطی لگ جائے، لیکن وہ ہستیاں، وہ شخصیات کہ جن کی زندگیوں میں یہ تمام باتیں اسی درجے میں پائی گئی جیسے اللہ اس کے رسول چاہتا ہے، تو لہٰذا ان ہستیوں کی تاریخ، سیرت، ایام اور ان کے دنوں سے ہم اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی تہذیب کا سامان کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام شریف کے آخر کے اندر جس طرح کہ سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور ایک محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کو آپ کے مزار مقدس میں رکھنے کا واقعہ، یہ تو شورۂ آفاق ہے، یہ سب سے مشہور ہے۔ لیکن اس تاریخ کے بعد جس طرح کہ یکم محرم الحرام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کو مزار میں رکھا گیا، تو اس وقت واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا۔ واقعہ کربلا اس واقعے کے تقریباً 40 سال بعد ہو رہا ہے، تو پھر اسی محرم میں ایک واقعہ کربلا کا ہوا۔ تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو 15ویں صدی چل رہی ہے، تو محرم الحرام میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں، اور ایسی بے شمار ہستیوں کے دن اس میں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم شریعت مطہرہ کی تعلیم کو جان سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی کہ جن کی خدمات اسلام کے لیے اتنی ہیں کہ مسلمان اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، دین کے ساتھ ان کی وفاداری، یہاں تک کہ اسلام لانے سے لے کر اور دنیا سے رخصت ہونے تک وفاداری اور حق کے لیے جس امتحان کی انہوں نے قربانی دی، اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہماری مراد اس سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم الحرام شریف آپ کے عرس کے دن بھی ہیں، اور ہمیں ہر سال یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ذکر پاک جمعۃ المبارکہ میں کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے، نوجوان، بزرگ اس کو دوبارہ یاد کر لیں، اور ان ہستیوں کی محبت اور ان سے تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے میں ایسے ٹاپک کو ذکر کیا جائے جو ہماری سماجی اور ہماری اخلاقی اور ہماری نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کریں۔ گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے 25 اگست اور 27 اگست سن 1900 میں ہونے والے ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم واقعہ تھا جس کی تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری تھا، وہ ہم نے ذکر کیا۔ تو آج وہ عظیم ہستی جنہیں سیدنا بلال کہا جاتا ہے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال کا رتبہ اسلام کے اندر کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سرکار فاروق اعظم حضرت بلال کی کس قدر عزت کرتے تھے۔ آپ کے دل میں حضرت بلال کی عزت اور مقام اتنا تھا کہ آپ انتہائی انکساری اور تواضع کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ قال کان عمر یقول ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا یعنی بلال۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کان عمر یقول، حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کیوں؟ کئی وجہوں میں سے ایک وجہ خاص یہاں پر حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وآتق سیدنا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، یعنی بلال۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرتبے اور مقام میں حضرت عمر کا مرتبہ انتہائی بلند ہے حضرت بلال سے۔ وہ حضرت بلال سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت بلال سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم اکثر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک بزرگی کا معیار نبیوں کے علاوہ جو شروع ہوتا ہے وہ خلفاء سے شروع ہوتا ہے۔
ہمارے نزدیک سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے بزرگ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں، اس ترتیب کے ساتھ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بزرگی کے مقام میں اس مرتبے پر آتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہے، لیکن آپ کو حضرت بلال کی وفاداری اتنی قبول ہے، اور جو مشن کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو تنظیم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو اس تنظیم، اس کام میں اگر کوئی چھوٹا شخص بھی اعلیٰ کام کر کے دکھائے تو پھر بڑوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے اس مشن سے مخلص ہونے کی کہ وہ اپنے مرتبے سے تنزل کر کے اپنے آپ کو بھلا کر اس کی نیکی کو یاد کرتے ہیں۔ حقیقت میں حضرت بلال کے مقابلے میں تو حضرت عمر سید ہے، سردار ہے، لیکن حضرت عمر کو اسلام کی خدمت سے اتنا شوق ہے، اور آپ شریعت اور اسلام کے اس قدر مخلص ہیں کہ آپ نے حضرت بلال کی وہ عظیم وفاداریاں جو اسلام لانے سے لے کر اب تک تھی، اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے مرتبے کو بھلا کر کہا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور وہ اس لیے بھی ہمارے سردار ہیں کئی وجہوں میں سے کہ وَأَعْتَقَ، انہوں نے آزاد کیا امیہ بن خلف، کافر کے پاس حضرت بلال جب قید تھے اور غلام تھے، وہ آپ پر ظلم کرتا تھا، تو امیہ بن خلف سے آپ نے ایک قطیر رقم، کہا گیا کہ 5 اقیہ، کہا گیا کہ 10 اقیہ، سونے کی ایک بہت بڑی مقدار، گولڈ کی ایک بہت بڑی مقدار، کیونکہ اس وقت سمن، مال، کرنسی جو تھی وہ سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبشی و نسل ہے، آپ کے والد کا نام رباح ذکر کیا گیا ہے، اور آپ حبشی و نسل ہیں۔ آپ کے والد حبشہ سے مکہ آ گئے تھے اور مکہ میں پھر غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت، یعنی حضور نے اعلان فرمایا ہے 40 سال میں، تو علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 28 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ حضور علیہ السلام سے عمر میں 28 سال چھوٹے تھے۔ حضرت بلال اعلان نبوت سے 28 سال پہلے، بعثت سے 28 سال پہلے آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو 28 سال پہلے حضرت بلال کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت بلال جب پیدا ہوئے تو یہ ایک بڑے شقی اور بدبخت قسم کے کافر، جو ابو جہل کا خاص مشیر، واقع بدر کے اندر آپ اس تاریخ کو سنتے ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے، امیہ بن خلف، انتہائی سخت مزاج، حضور سید عالم اور مشن اسلام سے انتہائی دشمنی رکھنے والا یہ شخص تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرا ہی غلام جو میرا دست نگر ہے اور میرے ماتحت ہے بلال، اس نے میرے دشمن کے ساتھ معاذ اللہ ساز باز کر لی ہے اور وہ اسلام لے آیا ہے، تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال، کیونکہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں، کیونکہ 7ویں نمبر پر آپ اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور سابقون اولون میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور دل میں بڑا بغض رکھتا تھا، اسے جب یہ علم ہوا کہ میرا ہی غلام جو بلال ہے وہ میرے خود ساختہ دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر گیا ہے، تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ ظلم کر سکتا تھا، ستم کر سکتا تھا، لیکن دل سے مسلمانوں کی محبت کو تو نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے ایک بڑا ظلم کیا حضرت بلال پر اور بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ کوشش پوری کی کہ آپ اس صدمے سے اور اس تکلیف سے اتنے دوچار ہو جائیں اور اتنے مجبور ہو جائیں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی سکون کے لیے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ لیکن کتابوں کے اندر یہ متواتر موجود ہے، حضرت بلال کی وہ استقامت، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صبر اور دین پر آنے والی مصیبتوں میں حق کی طرف کھڑے ہونے پر، اور کبھی بھی مصیبت دین کے لیے آ جائے تو بندہ وقتی سہولت، وقتی مراعات، وقتی عیش و عشرت کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ غداری نہ کرے، بلکہ حضرت بلال کے اس واقعے کو یاد کرے کہ حضرت بلال کو عرب کی گرمی، آپ عمرے میں جاتے بھی رہتے ہیں، عرب کی گرمی جس میں کھجور پکنے کا وقت ہو اور وہ 60 ڈگری سے زیادہ گرمی ہو جائے، جب سورج چڑھ آتا تھا بالکل نیزے پر، یعنی بالکل درمیان میں سورج آ جائے اور دھوپ ایسی ہو کہ جس سے یوں لگے کہ ٹیلوں پر آگ لگ جائے گی اور ریت میں آگ لگ جائے گی، اتنی سخت تپش میں حضرت بلال کے لیے اس صحرا میں گرم کوئلے بچھائے جاتے
اور اس کے اوپر آپ کے بدن کے کپڑے اتار کر آپ کو زنجیروں سے باندھ کر اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایک وہ تپتی ہوئی ریت، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا دماغ سے پسینہ چھوٹ جانا، اس بات سے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی سخت گرمی کہ جس میں لگے کہ جناب ریت میں آگ لگ جائے۔ کبھی گرمی سخت ہوتی ہے تو حضرت بلال کی سختی کو محسوس کریں، ہماری وہاں گرمی بھی کیا ہوتی ہے، 35 ڈگری یا 32 ڈگری ہو جائے تو ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے، تو 60 سے 62 ڈگری گرمی ہو، درختوں میں آگ لگ جائے ایسی گرمی، پھر اس میں بھی کوئلوں کو گرم کر کے دہکا کر سرخ کر کے زمین کو مزید ہموار کر کے اس میں بچھایا جاتا، اور آپ کے بدن پاک کے کپڑے اتار کر آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر گلے میں لوہے کا توق ڈال کر حضرت بلال کو زمین پر لٹا دیا جاتا، اور آپ کے سینے کے اوپر اس پر مزید ظلم یہ کہ ایک ریت پر گرم آگ کے کوئلے جو دہک رہے ہوں اور اس پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے کپڑا اتار کر، اور پھر آپ کے سینے کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ ایسی تکلیف، اس سے تو پہاڑ بھی پگھل جائے، اس سے تو اچھے اچھے لوگ ختم ہو جائیں، لیکن حضرت بلال پر وہ سختی، وہ چبن، وہ تڑپ، وہ بدن کا رسنا، وہ جلنے کی جلن، اور اس آگ جب آپ کی چربی کو جلاتی تو اس سے جو آپ کو جلن اور تکلیف محسوس ہوتی، ایک چھوٹا سا چھالا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم اس کو چولہے کے قریب لے جائیں تو کیا حال ہوتا ہے، تو یہ پیٹ پوری چھلنی ہو جائے اور چربی اس سے پگھلنے لگے، اور چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھنے لگ جائیں اور آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے، لیکن قریب آ کر دیکھا جائے کہ شاید بلال ہمت ہار گیا ہے اور اب یہ کہے گا ہائے اٹھاؤ، میں نہیں جانتا کسی نبی کو، میں نہیں جانتا کس اسلام کو، ہائے مجھے راحت دو، نہیں۔ جب اس کا آپ کا وہ نام نہاد آقا قریب آتا امیہ بن خلف اور کان لگاتا تو حضرت بلال میں اتنی ہمت ہوتی کہ آپ جب اپنی آنکھوں کی ترچھی نظروں سے اس کو دیکھتے کہ یہ میرا آقا جو ہے امیہ بن خلف، جو میرا جس کے ماتحت ہوں، یہ میرے قریب آ گیا ہے، جب اس کے شیڈو اور سائے کو آپ دیکھتے کہ یہ سننے کے لیے آیا ہے کہ میرا حال کیا ہے، تو آپ اس وقت پورے جسم کی طاقت کو مجتمع کر کے کہتے احد احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ وہ یہ سننے آتا کہ اس نے ایک خدا کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، اب یہ لات عزا منات ہمارے بتوں کی پناہ لے کر مجھے خوش کر دے گا کہ نہیں، میں نے جس نبی کے کہنے پر ایک خدا کو مانا تھا، اتنی تکلیف سے تو پتھر پگھل جائے، اتنی تکلیف سے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال کی استقامت ایسی تھی کہ جب امیہ بن خلف اس شوق سے اور اس خوش فہمی سے قریب آتا کہ اتنا ظلم تو مکہ کی تاریخ میں کسی پر نہیں کیا گیا، اس بندے پر کیا گیا، پوچھنے والا کیوں کوئی نہیں، اس لیے کہ غلام ہے، غلام کو کون پوچھتا تھا وہاں، وہ تو پاؤں کی جوتی سے بھی حقیر تھا۔ تو وہ قریب آ کر اس آرزو کے ساتھ کہ شاید انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے بتوں کو یاد کر رہا ہے، لیکن حضرت بلال کی وفاداری پر کائنات جھک کر سلام پیش کرتی ہے کہ اس وقت حضرت بلال اپنے بدن کی پوری طاقت جو رہ گئی تھی اس کو مجتمع کرتے اور آواز کو اتنی بلند کرتے تاکہ اس بدبخت کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ میں مٹ سکتا ہوں لیکن خدا کا شریک کسی کو کہوں یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی زبان پر یہی سانس، آپ کی سانس بھر جاتی تھی۔ اب آپ خود محسوس کر سکتے اس حالت میں بندہ کیا بات کر سکتا ہے اور کتنی آواز نکال سکتا ہے۔ حضرت بلال کی زبان پر یہ آواز ہوتی احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج تھوڑی سی ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو زبان پر شکایات آ جاتی، اللہ نے یہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا، یہ مصیبت معاذ اللہ میرے اوپر ہی آنی تھی، کیا میں نے اتنی نفلیں نہیں پڑھی تھی، کیا میں نے اتنی تسبیحیں نہیں پڑھی تھی، کیا میں نے اتنے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا، کیا میں اتنے بڑے خاندان کا بندہ نہیں ہوں، کیا میں نے اتنی تقریریں نہیں کی تھی، کیا میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ ہمارے لیے گویا کہ بدبختی کا مقام ہوتا ہے، اور یہ بندہ اس وقت بولنے پر آتا ہے جس وقت ان کو بھولتا ہے، جب ان کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی زبان شکایت کی طرف نہیں آتی، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں رب امتحان آزمائش رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ،
بھوک کے ساتھ تمہارے مال پراپرٹیوں کو ضائع کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری اولادوں کو ہلاک کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری عزتوں کو پامال کر کے آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے جناب اس آزمائش کے بعد تو اپنے بچے کی طرف بھاگتا ہے، اپنی پراپرٹیز کی طرف بھاگتا ہے، اپنے بینک بیلنس گودام جس میں تیرا مال جمع تھا، یا اپنے باغات کی طرف بھاگتا ہے، یا تو بلال جیسی عظیم ہستیوں کو یاد رکھ کے کھڑے ہو کر مضبوط پہاڑ بن کر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ایسے بندوں پر آزمائش آتی ہے تو قطعاً ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا، مسکرا کر کہتے ہیں یہ بھی خدا کا تھا، میں بھی خدا کا ہوں۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا، بے شک میں، ہم، للہ، اللہ کا مال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ جرت انسان کے اندر پیدا کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ خلفاء ہیں، اہل بیت ہیں، اور حضرت بلال جیسی ہستی ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے احد احد احد۔ اب آپ دیکھیں کتنا جبر کرتا تھا امیہ بن خلف آپ پر۔ اس کو کچھ تقریر کو سننے کے ساتھ اور بولنے کے ساتھ اپنے آپ پر بھی محسوس کریں کہ مسجد آتے ہوئے بارش ہو جائے تو ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اتنی نزاکت ہمارے ایمان میں ہے، پھر ہمیں مغفرت کی امید بھی ہے، ہمیں شفاعت کی امید بھی ہے، ذرا بر بھی احساس غیرت حمیت ہمارے ذہنوں سے نہیں گزرتا۔ حضرت بلال کو کیا کمی تھی؟ یعنی آپ دیکھیے حضرت جناب امیہ بن خلف نے جب یہ حرکت کی، اللہ اکبر، تو امیہ بن خلف ملعون کی اس حرکت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صبر یہ بتا رہا ہے کہ اسلام سے نکالنے والے جبر کرتے ہیں، اسلام پر لانے والے جبر نہیں کرتے۔ اسلام سے نکالنے والے جبر کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف حضرت بلال پر سختی اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اس سختی کو برداشت کر کے اسلام کا راستہ چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال اس پر ڈٹے رہے اور احد احد کے جملے آپ کہتے رہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی جیسے ہمارے ملک کے اندر، ویسے امریکہ کا جو دھڑام تختہ افغانستان میں ہوا ہے تو ہمارے یہاں کے لبرلوں کی چیخیں بڑی زبردست نکلی ہیں، جو میرا بدن میری مرضی والی جو پالیسیاں تھی ان کو تو ایسا دست لگ گیا ہے کہ بیچاروں کو باتھ روم سے بھی نکالنے والا اب کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی بھاگ گئے ان کے، جو ان کو اسہال اور پیچس کی گولی دیتے تھے کہ آپ کو، جو اسلام دشمن لوگ جو اس ملک کے اندر اس کو غلط دہانے پر لے جا رہے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ جن کے جوتوں میں ہم دال کھا رہے ہیں، افغانستان کے چند لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو دوڑایا کس طرح جاتا ہے۔ یہ تیسری سپر پاور وہاں پر گری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خدا کا فضل ہوتا ہے جب خدا کسی کو عزت عطا فرماتا ہے۔ پینٹیں چھوڑ کر بھاگا ہے امریکہ وہاں سے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ این جی اوز جو ہمارے اندرون سندھ کے اندر، وہ این جی اوز جو اندرون پنجاب کے اندر، وہ این جی اوز جو اندرون سرحد کے پی کی کے اندر، وہاں پر لوگوں کو اسلام سے ایک قانون لایا جائے، جبری قانون، جبری دین کی تبدیلی، جبری انداز میں دین کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ آپ کے پیٹ میں درد کیسے آ گیا؟ کہتے زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ کہاں زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے؟ کہ لگے اندرون سندھ میں ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بڑی فکر ہو گئی امریکہ کو، اوہ ہو کہ بڑے لوگوں کو جناب جو ہے مسلمان کیا۔ ارے کوئی جبری مسلمان ہوگا تو وہ ڈنگر ہمارے کام کیا ہوگا؟ جب وہ زبردستی ظاہری مسلمان ہوگا اور اندر سے اس میں اسلام نہیں رہے گا تو اسلام ظاہری داڑھی کا نام تو نہیں ہے، دل سے اللہ کے دین کو قبول کرنے کا نام ہے۔ ہم تو جبری کسی کو مسلمان کرتے نہیں، اس لیے کہ جبری ہمارے کام کا ہی نہیں ہے جب تک وہ دل سے قبول نہ کرے۔ یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے، اتنی بڑی ذلت امریکہ کو ہو گئی ہے، تو این جی اوز کو ابھی ذرا درس لینا چاہیے، کتنی بڑی ذلت امریکہ کو، الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے، خدا ان کو اسی طرح ذلیل کرے اور امت مسلمہ کو شعور دے کہ وہ کم کھائے لیکن نظریے پر گویا کہ نظر رکھیں۔ اور جس طرح کی پالیسی ہماری حکومت اختیار کر رہی ہے نا، قادیانیوں کے بارے میں، میرا جسم میری مرضی کے بارے میں، صحابہ کو گالیاں دلانے کے حوالے میں،
وہ چمچہ نقوی کے لیے کہ جناب اس کی تقریریں سنو. میں نے کہا یہاں پر حمایت طالبان کی بڑھ رہی ہے اور تم ریاست مدینہ کا نام لے کر بھی ان کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتے ہو, کیونکہ تم 2 نمبر ہو, تم ہو اندر سے انہی کے ایجنٹ, اس لیے تم اپنے جھنڈے کے نیچے ان کو فروغ دے رہے ہو. حضرت بلال کا موضوع ہے, یہ باتیں کرنی پڑے گی. جبری دین کی منتقلی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اگر جبرن سختی کے ساتھ تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان بنانا یہ ہمارا دستور ہوتا تو آج بھارت میں کوئی الٹی دھوتی یا گائے کا پیشاب نہیں پیتا, سب کلمہ پڑھنے والے ہوتے. کیونکہ ہندو تو اب آیا ہے, 1000 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے. آج ہندوستان دیکھیے جہاں 1000 سال مسلمان حکومت کرے وہاں مسلمان اقلیت میں اور اکثریت میں ہندو ہیں. اگر ہم نے زبردستی مسلمان کیا تھا تو اقلیت میں تو تم جاتے, اکثریت میں ہم ہوتے. لیکن آپ ذرا عقل سے سوچئے, کسی کو اگر آپ زبردستی کلمہ بھی پڑھا دیں, سر پر پسٹل رکھ کے خدا نہ خواستہ اس کو کلمہ بھی پڑھا دیں اور وہ دل سے اسلام کو قبول نہ کرے, دل میں اس کے شرک پڑا ہوا ہو, بتوں کی محبت پڑی ہوئی ہو, خدا کی دشمنی پڑی ہوئی ہو, نبی کی بے ادبی پڑی ہوئی ہو, بتاؤ اس کو ملا بنا کر کیا کرو گے آپ؟ اس کو نمازی بنا کر کیا کرو گے؟ ایسا نمازی آپ کے کسی کام کا ہے نہیں. اس لیے کہ اسلام تو تصدیق قلب کا نام ہے ایمان. پہلے دل سے وہ نفرت کرے ان بتوں سے, ان کفار سے, اس شرک سے, ان بدعات سے, اور دل سے یقین کرے کہ میرا اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں, توجہ سے سنی, اور وہ خاتم النبیین ہیں, انہی کی شریعت اور وہ حق پر ہے. جب تک دل سے اس بات کو سچ نہ جانے وہ مومن نہیں. اور دل کو صحیح کرنے کا کوئی تھرمامیٹر تو ہمارے پاس نہیں. کسی کی گردن کو توڑ دینا, کسی کو مار دینا, کسی پر اسلحہ اٹھانا یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے, لیکن دل کو مولڈ کر لینا یہ ممکن نہیں. اور جب تک دل اس طرف نہیں آئے گا بندہ مومن نہیں ہوتا. تو پگلو جبری اسلام لا کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں جھتا بنا کر کیا کرنا ہے؟ کل کو وہی منافق بنے اور آگے کسی اور کا ساتھ دے دے. تو یہ جو یہاں پر قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ این جی اوز بڑھ رہی ہے, لیکن افغانستان میں جو ہوا نا تو یہ 70 سال پھر پیچھے ہو گئے. جو افغانستان میں ہوا تو یہ 70 سال پھر پیچھے ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سے بھارت بھی کانپ رہا ہے, ادھر سے امریکہ کانپ رہا ہے, اور بھارت اور امریکہ کی این جی اوز جو یہاں پر ہیں, جو نام میں عبدالسلام ہے, نام میں فلاں ہے اندر سے انہی ہندوؤں کے ایجنٹ اور را کے اور انگریز کے ایجنٹ, وہ کانپ رہے ہیں. کیونکہ ان کو مقصد نہ عورت کے پردے سے ہے, نہ مقصد عورت کی آزادی سے ہے, ان کو درد اسلام سے ہے, ان کو درد اسلام سے. اگر آزادی کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمانوں کو ماننے والے, تو میں نے کہا پھر حضرت عائشہ والا دین لے آؤ نا, ان کی زندگی کیسی گزری ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک والا کلچر لے آؤ نا. یہ کون سی بات ہے کہ جناب حقوق بیان کرو عورتوں کے, خود کو مسلمان بھی کہو, اور ایسی آزادی کی بات کرو کہ جو اسلامی خواتین کے نزدیک کبھی نہیں رہی, وہ حقیقی آزادی جس کو ہر پاک باز بیٹی اور ماں قبول کرتی ہے. اور الحمدللہ آج اگر اس آزادی عورتوں کو ان کے دائرے میں جو ان کا حق ہے, جو ان کی عفت پارسائی اور ان کی بھلائی کے دائرے کے اندر ہے, اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے. ہمارے وہاں 12 لاکھ ایک سال میں ناجائز بچے پیدا نہیں ہوتے. ہمارے وہاں قریبی دوست ہو اگر وہ ناجائز تعلقات رکھے تو مسلمان دوست اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ نکاح کرو یار, کیوں اس عورت کی زندگی برباد کر رہے ہو. تو یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. لیکن اٹھائیے امریکہ کی پوری تاریخ, ایک سال میں 10 لاکھ وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ بش تو کہلا سکتا ہے کہ جس طرح کہ خود نہیں پتا کہ ابا کون ہے, یعنی بغیر باپ کے 10 لاکھ, یعنی باپ کا پتہ ہی نہیں, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں ولد الزنا, وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو ان خواتین پر یہ ظلم نہیں کہ انہیں شرافت, ان کو مکمل آزادی, ان کو شناخت دے کر اپنے نکاح میں لا کر اس بچے کو اپنا نام دے کر اس کو آزادی دی جائے. تو یہ جو بھانڈ قسم کا قانون, وہاں بدترین قانون ہم ساری دنیا دیکھ کر آئے. ہم نے برطانیہ کو چپا چپا دیکھا ہے, ہم نے یورپ کا چپا چپا دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے, امریکہ گئے بھی اور پڑھا بھی ہے. وہ بدترین معاشرہ کہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں, اس کو لا کر یہاں پر اپلائی کرنا کہ عورتوں کے حقوق دیے جائے. میں نے کہا جو تمہارا دھڑم تختہ افغانستان میں ہوا ہے نا, یہ تمہاری عقلیں ٹھکانے آنی چاہیے.
جبری کوئی کسی کو مسلمان نہیں کرتا. اگر کوئی جبری, آپ عقل سے بھی سوچیں یار, اگر آپ کسی کو ڈنڈا مار کر مسلمان کریں خدا نہ خواستہ, وہ دل سے خدا کو قبول نہ کرتا ہو, تو آپ کا یہ دین پھیلانا قبول ہوگا؟ یہ اس نے دل سے قبول نہیں کیا. جب تک دل سے قبول نہیں کرے گا اللہ کے ایک ہونے کو اور نبی پاک کی شریعت کو, اس کا مسلمان ہونا ہے ہی نہیں. تو کیسے جبری دین کی بات؟ اور اس میں ہماری سیاسی ٹٹو جو آگے بڑھتے ہیں, آگے آتے ہیں. کل کی تو رپورٹ بھی تھی سندھ, گویا کہ ہائی کورٹ سندھ کی رپورٹ بھی تھی کہ جناب زکوٰۃ کے پیسے تک یہ سیاست میں لگا رہے ہیں. بھرا ہوا پورا میڈیا, جا کر دیکھیے. یہ کہہ رہے جی جب تک عمر 18 سال نہیں ہوگی کوئی اپنا دین بدل نہیں سکتا اور مسلمان نہیں ہو سکتا. 18 سال ہونے کے بعد بھی اس کو مکھیا کے پاس لے جایا جائے گا, مکھیا اس کو تبلیغ کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ جا کے اسلام قبول کرے گا. میں نے کہا 9 سال میں تمہاری سیاسی پارٹی میں آ سکتا ہے, 10 سال میں آ سکتا ہے. خدا اگر اس کو چھوٹی عمر میں شعور دے دے اور وہ خدا کو ایک مان لے, تو تم جیسے 1000 جھوٹے سیاستدان کو ہم جوتے پر مارتے ہیں, خدا جس کو ایمان کا نور دے وہ کسی بھی عمر میں توحید کو قبول کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر قانون لاؤ گے, اس لیے پاکستان بنایا تھا. ہاں جبری جو مسلمان کیا جا رہا ہے وہ آپ لا کر پیش کرو. جبری ہم مسلمان نہیں. تیر والو تم تیزاب پھینکتے ہو, تم یہ حرکت کرتے ہو, تم قرآن سے شادیاں کرواتے ہو, تم عورت کے ساتھ اندرون نسل کاراکوری کا قانون کرتے ہو. کوئی مولوی اور دین نہیں کرتا. لہٰذا ہم ممبروں سے پھر یہ کال دے رہے ہیں, اگر جبری قانون کے نظام کے لیے کوئی جدوجہد کی گئی اور اسلام لانے میں رکاوٹیں کسی مسلمان جو اپنے دل سے لا رہا ہے, اپنی مرضی سے لا رہا ہے, اپنے مطلب سے لا رہا ہے اور قبول کر رہا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, وہ لا رہا ہے, اس کے آگے روڑے رکائے گئے تو یاد رکھو پگڑیاں ہم نے بھی باندھی ہوئی ہے. پگڑیاں صرف ادھر نہیں بندھی, پگڑیاں ادھر بھی بندھی ہوئی ہے. نمازیں صرف اس ملک میں نہیں پڑھی جا رہی, نمازیں اس ملک میں بھی پڑھی جا رہی ہے. لہذا پھر ریوائو جس طرح وہاں شروع ہوا ہے وہ یہاں پر بھی اخلاقی طور پر شروع ہوگا. یہ حضرت بلال کی زندگی بتاتی ہے. اور اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو بلال کو پڑھنا ہی چھوڑ دیجئے, کیونکہ جس نے سینے پر پتھر لے کر آگ پر لیٹ کر خدا کو ایک کہا ہے, اگر آج بلال ہوتے اور دین پر یہ جبر ہوتا تو کیا ان کے نزدیک ہم مسلمان کہلاتے؟ لہذا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قانون کی باغ ڈور ہے وہ ان شیطانوں کو روکیں اور اپنے ان کاروبار گھڑیوں کو نہ دیکھیں. آپ باہر ایسی بھی بارش ہو رہی, ذرا تسلی رکھیں آپ اور غور سے سنیں اس نظریے کو. تو یہ ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو حق ہمارا چھینا جا رہا ہے, پھر آپ گھڑیوں کو دیکھتے ہیں. ملک اس لیے لیا گیا تھا کہ اسلام کے آگے روڑے لگائے جائے. ہم یہ اجازت تو نہیں دیں گے کسی کی گردن پر چھری رکھ کر کلمہ پڑھایا جائے. کب اجازت دی؟ کب کس نے کہا اجازت دی؟ ہم سے اس کی وضاحت کیوں مانگ رہے ہو؟ جس کی گردن پر چھری رکھ کر کلمہ پڑھایا جائے وہ بندہ ہمارے کام کا ہی نہیں ہے, وہ عند اللہ مسلمان نہیں. جب وہ اللہ نہیں اس کے اسلام کو قبول نہیں کرنا تو میرے اور آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ کے نزدیک مومن ہوگا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اور اللہ کے نزدیک مومن وہ ہوگا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے, بغیر جبر کے لا الہ الا اللہ کہے, بغیر ڈر کے لا الہ الا اللہ کہے گا, بغیر لالچ کے لا الہ الا اللہ کہے گا, بغیر دھوس کے لا الہ الا اللہ کہے گا. اس کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہوگی. سندھ حکومت سن لے اس بات کو, اس کے لیے کوئی عمر خاص. جب خدا اس کو توفیق دے گا, قانون خدا کا ہے اور اللہ کے قرآن کے سامنے جتنے قانون آئیں گے ہم جوتے کو کیچڑ میں گیلا کر کے کہیں گے وہ قانون اس کیچڑ کے بھی نیچے ہے جو شریعت کے مقابلے پر آئے گا. یہ حضرت بلال کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے سینے پر, اس لیے تو حضرت عمر نے فرمایا وہ آتق سیدنا, بلال ہمارا سردار ہے. جو اتنے اب آپ دیکھیں مسلمانوں نے کفار پر ظلم کیا تھا یا کفار مسلمانوں پر کر رہے ہیں؟ بھائی اگر بلال اپنی مرضی سے اسلام قبول, یہی قانون اب یہ گورنمنٹ لا رہی ہے, امیہ بن خلف والا قانون, تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ حضرت بلال نے کہا میری مرضی میں آزاد مرد ہوں, میری مرضی ہے. اس نے کہا نہیں, تم میری سوسائٹی میں رہتے ہو, تم میرے ماتحت ہو, تو لہذا گورنمنٹ امیہ بن خلف اور ابو جہل نہ بنے, بلال کے راستے پر چلے. جب خدا شعور دے گا بندہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے. جبر کے ہم قائل نہیں, میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں. جب وہ دل سے آزادی سے کہے کہ میرا رب اللہ ہے. تم کون ہوتے ہو مکھیا کا, اور تمہیں اتنی فکر کیا لگ گئی مدرسوں کی, اور تمہیں اتنی فکر کیا لگ گئی علماء کی اور اسلام کی؟ اپنی فکر کرو اور اپنی طرف غور کرو. جس کے لیے تم
حمایت لینے کے لیے ساری دنیا میں جن طالبان کے پیچھے پھر رہے ہو نا، ان سے بھی پوچھو ذرا کہ ہم تمہارے نزدیک مسلمان ہیں؟ اگر وہ تمہیں مسلمانی کی چڑ دے دیں تو ہم بھی سمجھ جائیں کہ واقعی میں تم مسلمان ہو۔ ان کے نزدیک تم اب بھی انگریزوں کے ایجنٹ ہو، اس لیے کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، تمہاری حرکتیں، تمہاری تائید قادیانیوں کے ساتھ، روافظ کے ساتھ، صحابہ کو گالی دینے والوں کے ساتھ، اسلام دشمنی کے ساتھ، اور آج بھی ساری امت تمہیں مسترد کرتی ہے۔ اگر واقعی میں تم ہیرو بننا چاہتے ہو تو اقلیت کا بھی خیال رکھو، لیکن اسلام کی اقدار کے ساتھ ظلم نہ کرو، جس کا جو حق ہے اس کو دے دو۔ اس لیے حضرت بلال کی یہ شان تھی۔ حضرت نبی پاک قریب سے گزرے، حضرت بلال کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت بلال جو ہے وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بلالی فکر اندر لانی چاہیے، صرف نعت میں صرف ہلنے کے حوالے سے نہیں، کوئی کردار میں بھی لانی چاہیے۔ وقتی طور پر 2 منٹ کے لیے نعت میں ہلنا یہ بھی شکر کی بات ہے، لیکن بلالی کردار بھی اندر لانا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سرکار نے ان کو کہا رکو، اللہ تیرے لیے خیر کے دروازے کھولے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے اسے سن لیا، اور سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے رابطہ کیا کہ کتنا مال چاہیے جو بلال آزاد ہو جائیں گے۔ اس نے بہت زیادہ مول لگائی، جیسے کپڑے اور برتن بکتے تھے اس زمانے میں، اس طرح بندے بھی بکتے تھے۔ حضرت بلال ایمان کے اعتبار سے تو زمین آسمان بھی ان کے لیے دے دیں تو قیمت نہیں بنتی، لیکن حبشی غلام کی قیمت اتنی نہیں بنتی تھی جتنا امیہ بن خلف نے مانگا۔ اور اس نے مانگا اس لیے کہ ابوبکر کہہ گا کہ بھائی اتنے کا تو یہ ہے نہیں، جتنا تو مانگ رہا ہے۔ تو بلال کیونکہ حبشی ہے، اسلام کی بات نہیں کر رہا، صرف ذات کی بات کر رہا ہوں، اتنی قیمت میں تو 100 حبشی غلام مل جاتے ہیں۔ تو سودا ابوبکر نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تاجر و بیپاری تھے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ابوبکر یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے لیے مانگ رہے۔ امیہ بن خلف نے کہا 10 اقیہ سونا، یعنی اتنے میں 100 بندے غلام حضرت بلال کے خاندان کے خریدے جا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ پکڑ بیانہ، اور اگلی رقم گھر سے آتی ہے۔ اسی وقت حضرت بلال کو آپ نے آزاد کرایا، اور قرآن کی آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اتری، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس بندے کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے پاکیزگی کے لیے۔ وہ مال جو دیتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس خدمت جو ابوبکر نے مال کے ذریعے کی ہے، خدا اس سے راضی ہو گیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت ہے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام سے 28 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ 3 مؤذن بہت مشہور ہیں، 4 ان کے نام مبارک یاد رکھنے چاہیے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ شریف کے اندر جن کو حضور علیہ السلام نے خود اذان سکھائی، اور یہ مکہ شریف کے اندر مسجد حرام میں مؤذن رہے۔ سب سے پہلی اذان تو حضرت بلال ہی نے دی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ پاک ہماری ماں کے ماموزاد بھائی لگتے ہیں۔ یہ بظاہر آنکھوں سے نابینا تھے، اور یہ مسجد نبوی کے 2nd مؤذن تھے، یعنی اذان حضرت بلال نے دینی ہے تو اقامت انہوں نے پڑھنی ہے، اور اگر حضرت بلال کبھی نہ ہو تو پھر اذان بھی انہوں نے دینی ہے، اور سرکار جب کہیں باہر چلے جائیں تو سرکار کے مصلی پر نماز بھی انہوں نے پڑھانی ہے۔ غزوہ تبوک پر جب سرکار گئے تھے تو عبداللہ بن مکتوم ہی کو حضور نے اپنا نائب بنایا تھا، اور نمازیں حضرت عبداللہ بن مکتوم نے پڑھائی تھی۔ یہ دوسرے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعد قرض، یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب یہ مسجد نبوی میں بھی آتے تھے، اور حضرت بلال اگر اذان دیں تو پھر اقامت جو ہے کہ وہ حضرت سعد قرض فرماتے تھے۔ یہ مسجد قباء کے امام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مکبر بڑے مشہور تھے۔ جب سرکار نماز پڑھاتے تو پیچھے تکبیر کہنا، اللہ اکبر ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، جو مکبر آواز دیتا ہے پیچھے تاکہ لوگ اس کی آواز پر اپنی نمازوں کو امام کی اتباع کے اندر مکمل کرتے ہیں۔ اس میں حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابو محذورہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ حضرت بلال حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مدینہ منورہ کے اندر مواخات کے اندر آپ بھائی قرار پائے۔
ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں یہاں پر، جو علامہ عینی علیہ رحمت نے بھی عمدۃ القاری شریف کے اندر گویا کہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت بلال اتنے محبوب تھے، ایک دن سرکار صبح کے وقت فجر میں آئے اور فرمایا بلال تو ایسا کیا عمل کرتا ہے، رات میں نے خواب میں خود کو جنت میں دیکھا ہے، تو میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں تو آگے تیرے قدم کی آوازیں آ رہی ہیں، تو بلال جلدی بتا تو کوئی کام کرتا ہے ایسا کہ تیرے قدم کی جوتوں کی چاپ کہ چپ 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 کر کے جو چپل چلتی ہے، تو تیرے جوتوں کی چاپ جو ہے، یہ امام بخاری علیہ رحمت نے ترجمۃ الباب بنایا، سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، حضور نے اپنے سے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز سنی۔ آگے سننے سے مراد یہ کہ خادم پہلے جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو کہیں پر محل میں پہنچنے سے پہلے اس کا لمبا پروٹوکول ہوتا ہے، تو پہلے تو پروٹوکول پہنچتا ہے، بادشاہ تو بظاہر دیکھا جائے تو بعد میں پہنچتا ہے، لیکن جانا بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو پروٹوکول خادم ہے، تو یہی کہا جائے گا بادشاہ پہلے گیا ہے۔ تو لہٰذا حضرت بلال حضور سید عالم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر ہمیشہ چلتے تھے۔ تو آج سرکار نے فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ سرکار کی عادت یہ تھی، ہمارے نبی پاک کی عادت کہ فجر کی نماز پڑھا کر فوراً گھر میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سرکار مصلی پر بیٹھ کر ہر ایک سے پوچھتے تھے تم نے کیا خواب دیکھا ہے، تم نے کیا خواب دیکھا ہے، تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خواب پوچھتے اور اس کی تعبیر کرتے اور خود بھی اپنا خواب بیان کر کے تعبیر کرتے۔ تو آج فرمایا بلال میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور نبی کو خواب وہی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ بلال جلدی سے بتا تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ میں نے اپنے سے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کیا عمل ہے؟ فرمایا نہیں بتا ایسا عمل جو تو بڑے شوق سے کرتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایک ہی میرا عمل ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا اور اللہ کے گھر میں آتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز وضو پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو جو ہے، اور ایک روایت میں تحیت المسجد بھی ہے کہ بندہ جب مسجد میں آئے اپنے کام کے لیے تو پہلے مسجد کی تعظیم میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، 2 رکعت وہ نفل ادا کرے، جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال جب بھی وضو فرماتے تو تحیت الوضو، وضو کے احترام اور رب کی عبادت کے لیے آپ یہ 2 رکعت پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیرے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ میں نے اپنے سے آگے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز سنی۔ اور ایک دعا حضور نے حضرت بلال کو یہ دی، ایک دن فجر کی نماز میں حضرت بلال اذان دے کر، یا شاید آپ نے گویا کہ اذان نہیں فرمائی، کسی اور نے اذان دی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نماز کے بعد، حضور نے پوچھا آج کیوں لیٹ ہو گیا تو بلال، کیا تاخیر تھی، کیوں وجہ؟ کہنے لگے حضور میں سیدہ زہرا پاک کے حجرے کے باہر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حسنین دونوں بچے، کیونکہ ایک طور کا فرق ہے، دونوں عمر میں چھوٹے تھے، تو دونوں بڑے شدید رو رہے ہیں اور سیدہ ان کو بہلا رہی ہیں اور چکی بھی پیس رہی ہیں۔ تو میں نے پردے میں کھڑے ہو کر سیدہ زہرا سے یہ کہا کہ سیدہ پاک آپ ایسا کریں ان دونوں شہزادوں کو مجھے دے دیں، میں ان کو گلی میں تھوڑا ٹہلا دوں اور گویا کہ ان کے دل بہلا دوں، اتنے میں آپ جو ہے وہ چکی جو آپ پیس رہی ہیں وہ چکی آپ پیس لیں۔ تو سیدہ زہرا نے کہا کہ نہیں، ان بچوں کو میں ان کی ماں ہوں، تم سے اچھا بہلا سکتی ہوں، تو تم بات یہ کرو بلال ان دونوں بچوں کو میرے حوالے کر دو اور چکی تم پیس لو۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کو سیدہ زہرا پاک سنبھالنے لگی اور میں نے سیدہ زہرا پاک کے صحن میں جو جو پیسنا تھا میں پیستا رہا، اور یا رسول اللہ اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو نے فاطمہ پر رحم کیا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی صبر و استقامت اور آپ کی للہیت اور آپ کی اسلام کے ساتھ وفا و محبت جو تھی اس کا حصہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ دین پر مضبوط تھے اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے آپ نے کسی چیز میں پسو پیش نہیں کی، اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس معاشرے میں اسلام کے تحفظ کے لیے، اخلاق کے تحفظ سے لیے ہمیں بلالی رنگ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔